I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے عمر صاحب سے کچھ کانسیپٹس پوچھے ریگارڈنگ اسلامک فائنینشیل اور اکنامک سسٹم. آئیے ان سے ٹولز کے بارے میں کچھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. سر, ٹولز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اسلامک فائنینشیل ماڈل میں جو امپورٹنٹ ترین ٹولز ہیں جو ایک امپیکٹ لا سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ دیکھیں جناب, یہ جب ہم نے ایک بنیادی بات سمجھ لی کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا کہ آپ نے مخصوص طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور اس کے لیے مخصوص ذرائع سے آمدن آپ لے سکتے ہیں اور مخصوص معاملات میں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. آمدن اور خرچ دونوں سے متعلق کچھ آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں اور کچھ آپشنز دیے گئے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذمہ داری ہیں اور کچھ ہیں جو آپشنز ہیں. اب ذمہ داری کیا ہے؟ مثلا آپ کمائیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. یوزفل سٹیزن چاہیے اسلام کو ناکارہ لوگ نہیں چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جا کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ کوئی اللہ کا بندہ تم کو کچھ کھلا دے. نہیں, اپنے لیے خود کماؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے کماؤ اور دوسروں پر خرچ کرو. تو ایک تو چیزیں ضروری ہو گئیں کہ کماؤ, معاشرے کے یوزفل سٹیزن رہو, کچھ نہ کچھ کام کرو, فارغ مت بیٹھو. صحیح, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کمانے کی سائڈ پہ. اس میں حدود نہیں دی گئیں, اس لیے کہ حدود کا بھی ایک مسئلہ یہاں پہ اٹھتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے, زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس کچھ مال ہے اسی پہ فرض ہے نا. بالکل. حج کس پہ فرض ہے؟ کچھ مال جمع کرنے کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ حج پہ جا سکیں تبھی فرض ہے نا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے سے منع نہیں کیا گیا. بڑا اچھا ایک شعر کا مصرع ہے کہ ترک دنیا بھی نہ ہو اور غرق دنیا بھی نہ ہو, دنیا کو چھوڑ بھی نہ دو اور دنیا میں ڈوب بھی نہ جاؤ. تو کماؤ. سیونگز کی بجائے انویسٹمنٹس کا حکم دیا گیا, تجارت کا حکم دیا گیا, کاروبار کا حکم دیا گیا. تو یہ ہے لازمی چیز کہ ایک اکنامک سسٹم میں اپنا رول پلے کرو, کماؤ, کھاؤ, کھلاؤ. اب خرچ کس سائڈ پہ کرنا ہے, اس میں بھی کچھ لازمی اور کچھ آپشنل چیزیں آ گئیں. مثلا لازمی کیا آ گیا کہ آپ نے اس میں سے اگر پیسہ جمع ہوتا ہے زکوٰۃ دینی ہے, عشر دینا ہے. اس کے بعد آپشنل کیا ہو گئی, زکوٰۃ, صدقات ہیں, خیرات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. گھر والوں پہ خرچ کرنا لازمی ہے. یہ پورا سائیکل ہو گیا. اچھا, اب اس سے ہٹ کر کمانے کے طریقوں اور خرچ کے طریقوں سے ریلیٹڈ بھی ٹولز دیے گئے جو فائنینشیل سسٹم کے ٹولز ہیں. اس میں دو باتیں بنیادی ہیں. کچھ چیزیں منع کی گئیں, کچھ چیزیں اجازت دی گئی یا ضروری قرار دی گئی. منع کیا کیا گیا؟ کچھ تجارتی معاملات ایسے تھے جن میں کچھ ایسی بنیادی خرابیاں ہیں کہ وہ دولت کے ارتکاز کا ذریعہ بنتے ہیں. مثلا سود, اس کو ممنوع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ایسی ٹرانزیکشنز کو منع کر دیا گیا جن میں غرر ہو یا ایکسیسو انسرٹینٹی ہو. ایسی چیزیں, تجارتی طریقے منع کر دیے گئے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے ہوں. مثلا احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی منع کر دی گئی. غبن فاحش منع کر دیا گیا کہ لوگوں سے ایکسیسو پرائسنگ چارج نہ کرو. ذخیرہ اندوزی دھوکے میں شمار جی بالکل, وہ ان چیزوں میں منع چیزوں میں وہ کی گئی احتکار کے نام سے. تو یہ وہ اصول دے دیے گئے کہ تجارت بھی کرو تو ان اصولوں کے ساتھ کرو. اور اس کے بعد وہ ٹولز دیے گئے جس سے آپس کے معاملات ہو. یعنی سود منع ہو گیا, یہ چیزیں منع ہو گئی, آپس کے معاملات کے لیے ٹولز دیے گئے. اور انہی ٹولز کو آج ہم اسلامک فائنینشیل ٹولز کہتے ہیں. انہی جن چیزوں کی اجازت دی گئی, انہی ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر ہم آج اپنے اسلامک فائنانس کے جو ٹولز کہتے ہیں وہ سب ہیں. اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک ہے تجارت اور دوسری ہے انویسٹمنٹ یا جسے کہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹری انویسٹمنٹ یا پارٹیسپیٹری کیپٹل کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کریں. یہ دونوں چیزیں تو سننے میں آتی ہیں جی, لیکن جو سوال بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ امپیکٹ کیوں نہیں ہے ان کا. یعنی کہ واضح طور پہ اگر میں بولوں کہ یہ چیز کلیئر نہیں ہے لوگوں میں. دیکھیں, آج کی تاریخ میں ہمارا معاشرہ, جیسے تھوڑی دیر پہلے عظیم پیرانی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم لوگ اگنورنٹ ہیں. جاہل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, جاہل کے لفظ سے لوگ برا مان جاتے ہیں. جہل کا مطلب لا علمی ہے. جاہل کہنے کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہے.
اگر آپ دین کے معاملے میں یا جو آپ کو مینول آف لائف دیا گیا آپ کو آسمانی ہدایت کے طور پہ، اس کے معاملے میں اگر آپ نالج نہیں رکھتے تو عربی میں اس کو جاہل ہونا کہتے ہیں، میں انگلش میں اگنورنٹ کہوں گا تو آپ برا نہیں مانیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وی آر اگنورنٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ نمبر 2 وی آر کیئرلیس اباؤٹ اٹ. اگر ہمیں نالج بھی ہوتی ہے تو ہم کیئرلیس ثابت ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. ہمیں جو گائیڈنس ملی تھی وہ تو الٹیمیٹ تھی، ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں کو فالو کرتے ہیں. اب یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو ٹولز ہیں، ان ٹولز میں تجارت کے ٹولز ہیں، ان میں انویسٹمنٹ کے ٹولز ہیں، پارٹیسپیشن کے ٹولز ہیں. یہ وہ ٹولز ہیں وہ جو ایکچولی میوچل بانڈنگ کریٹ کریں. یہ جو سوسائٹی میں میوچل ٹرسٹ بھی کریٹ کرتے ہیں، فلو آف اکنامک ریسورسز بھی انشور کرتے ہیں، اور یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہ ہوتا جائے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان فاصلہ نہ بڑھے. یہ بہت سارے ایسے ٹول ہیں جن کو اگر آپ مشارکہ ہے، مداربہ ہے، یہ چیزیں اگر آپ ان کے ایسنس میں اپلائی کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معاشرے میں چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ذریعہ ہے. ایون مزارعت جسے ہم کہتے ہیں، آج جو زمینداری نظام ہمارا بگڑا ہوا ہے، لیکن جو اس کا مزارعت کا اوریجنل کانسیپٹ شراکت کا جو ہے وہ بھی شراکت کی بنیاد پہ ہے. ہم نے اس کو دیکھیں ایک جائز چیز کو بھی آپ ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. میں تجارت کو بھی ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا سکتا ہوں. مزارعت ایک جائز چیز تھی، ہم نے اس کو فالو تو کر رہے ہیں. ہم آج بھی مزارعت کہتے ہیں اور کسی کو حقیر جان کے مزارعہ بولتے ہیں، حالانکہ مزارعت تو شریعت کے دیا ہوا ایک جائز ٹول تھا جس کے تحت زمین کی پیداوار کو کاشتکار اور مالک آپس میں تقسیم کرتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک پارٹیسپیشن ماڈل پہ ڈیپینڈ بالکل. اگر یہی چیز انصاف پہ مبنی ہے تو یہی چیز فائدہ مند ہے، یہی چیز ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہوگی تو یہ نقصان کرے گی. سیم وہی ہے کہ تجارت میں بھی آپ وہ اصول اپلائی کریں جو کہ وہ ان اصولوں کو فالو نہ کریں. آپ ذخیرہ اندوزی کریں، دھوکہ کریں، لوگوں کی ضروریات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کریں، تو وہی تجارت جو ادروائز نوع انسان کے لیے فائدہ مند چیز تھی اسی کو آپ نے نقصان دہ بنا دیا. یعنی کہ بیسیکلی یہی ٹولز اگر انصاف سے نہیں استعمال کیے گئے تو یہی نقصان دہ کے بھی. بالکل. تو یہ ہماری اگنورنس ہے، ہماری کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہے ان چیزوں کی طرف. اور بہرحال بات یہ ہے نا کہ یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہاں پر مسلمان ہیں، یہاں پر اسلام نہیں ہے. ہمارے آپس کے معاملات میں اس طریقے سے ہم آپس کے معاملات ڈیل کرتے وقت کیا شریعت کو پہلے دیکھتے ہیں یا ہم آپس کی مارکیٹ کی نارمز کو اور جو ہے وہ رومن لا کو پہلے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں مل کے اس سچویشن کو جنم دے رہے ہیں. یہ جو کیئرلیس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ان صاحب نے بھی ہمیں بتایا، آپ نے بھی بتایا کہ کیئرلیسنس جو ہے وہ ایک واضح طور پہ نظر آتی ہے ہمیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیئرلیسنس کا ایک بیسک پرپس یا کوئی ایک ریزن؟ دیکھیں بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ موروثی مسلمان ہیں. ہم لوگ اپنی وراثت میں ہم کو اسلام ملا اور ہم اس پر قانے ہو گئے. ہم نے اس کو کافی سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم کو ایک بک آف گائیڈنس دی گئی تھی، اس بک آف گائیڈنس کو ہم فالو نہیں کرتے. اس بک آف گائیڈنس کی جو تشریح ہے، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم لوگ فالو نہیں کرتے اس کی طرف. تو اب بات یہ ہے کہ یہ علم جس طریقے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے ہمارا معاشرتی نظام ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے ہمارا قانونی نظام ہونا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں اگر اس کی روشنی میں ہوتی، اور اس کے ساتھ بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ اس کے ایسنس کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ایک جائز ٹول کو بھی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہی بیسک چیز ہے، اصل چیز ہے کہ آپ اس ایسنس کو جو ہے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش. مطلب سیم چیز ہم لوگ اگر بولیں گے کہ کیئرلیسنس بھی بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایسنس ہم فیل نہیں کر پاتے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. سر اسی کے ساتھ عتیق صاحب آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کس طرح کریں، کیا ماڈلز ہیں کیا نہیں ہیں. اگر ہم لوگ کسی طرح یہ شروع بھی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کو جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بڑے پروجیکٹس ہو گئے یا جتنی بڑی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہو گئی ہم اس کو ضرور ٹیپ کرتے ہیں اسلامک فائنینس کے اندر مور اسپیسیفکلی. لیکن جتنے ہمارے چھوٹے پروجیکٹس یا مائکرو پروجیکٹس کو کہیں گے یا ایک لے مین اپروچ کہیں گے تو وہ ہم لوگ ٹیپ نہیں کرتے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگ سب میکرو کی طرف دھیان دے رہے ہیں اور مائکرو کی طرف دھیان نہیں دے رہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی وجہ سے سوسائٹی پہ اور معاشرے پہ ایک بہت بڑا گھاؤ لگ رہا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاورٹی کے ایفیکٹس کافی نمایاں نظر آ رہے ہیں
اپنے ملک کی مثال ہی ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے. اب ہم لوگ بلو پاورٹی لائن آ گئے. پہلے ہمارا ایگزامپلز ہوتے تھے فار ایسٹ کی کنٹریز کے ساتھ کہ جی ہم ایشین ٹائیگرز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اب تو اگر آپ دیکھیں تو برونڈی اور روانڈا سے ہم کمپیریزن میں آ رہے ہیں. ایتھوپیا اور سوڈان کی اکنامی کی طرح کی ہماری کچھ اکنامی کی کنڈیشن ہوئی ہوئی, اللہ معاف کرے. میل نیوٹریشن ہمارے یہاں ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ کی کنڈیشنز بڑی ڈیٹوریٹڈ ہیں, ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے یہاں ہنگر کی طرف جا رہے ہیں کافی تیزی سے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ اکنامک کرپلنس کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ, جہاں تک ہم سمجھ پائیں کہ یہاں پر جب ہم نے, جیسے کہ عمر بھائی نے بتایا بہت اچھا, کہ جہاں سیونگز کی طرف دھیان دیا جاتا ہے, جہاں پہ انویسٹمنٹس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے, وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں فلنتھراپی کی طرف بھی دھیان دینا پڑتا ہے. جب ہم فلنتھراپی کی طرف دھیان دیتے ہیں تو اس میں سے ایک ایسپیکٹ ہمارے پاس اسلامک مائکرو فائنینسنگ کا بھی آتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ کا ایک سیگمنٹ قرض حسنہ بھی ہے. ایگزیکٹلی انسان کو اس کے گرے ہوئے حالات سے بہت عزت کے ساتھ اٹھا کر ان حالات پہ بٹھانا جس میں وہ معاشرے کا ایک حصہ بن سکے. صرف زکوٰۃ اس کا ایک سیگمنٹ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دینے والا بنانے کی کوشش کرنی ہے, بلکہ مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے انسان کو, امہ کو, لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اس معاشرے کا ایک بہت ہی کلٹیویٹو اور پریسٹیجس حصہ بن سکے. تھوڑی سی معذرت چاہوں گا, یہاں پر انٹرپٹ کروں گا کہ اگر میکرو لیول پہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا میکرو لیول یہ چیزیں انشور نہیں کرتا کہ ہم لوگ گراس روٹ لیول تک وہ بات پہنچا سکیں, یا اپنی انویسٹمنٹ اکنامک ایکٹیویٹی کیا گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچا سکتے؟ پھر ایک بات آتی ہے, آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, کہ جب ہم میکرو کی بات کرتے ہیں تو ہم نگیٹ کر جاتے ہیں نان پرفارمنگ لونز کو. یہ وہ لونز جو بہانے سے رائٹ آف ہوتے ہیں, جو بہانے سے کھا لیے جاتے ہیں, جو بینک کرپسی کا شکار بنتے ہیں. جب ہم نان پرفارمنگ لونز کی بات کرتے ہیں میکرو کے اسپیکٹس پہ, تو ایک بہت بڑا اسپیکٹ جو کہ ہڈن ہے اب تک, وہ یہ ہے کہ ہمیں مائکرو فائنینسنگ پہ کرنا چاہیے. میری نظر میں اور میری تمام ریسرچ کے مطابق نان پرفارمنگ لونز آپ کو مائکرو فائنینسنگ میں ملتے ہیں, نان پرفارمنس لون آپ کو مائکرو فائنینسنگ میں نہیں ملتے. میں مثال دوں گا, ایک ٹھیلے والا ہے, آپ اگر اس کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کی شارٹ ٹرم لون پہ ہیلپ کرتے ہیں, آپ نے اس کو ₹1,00,000 دیے اور اس کو اس ٹھیلا لگا کر کے کما کر کے معاشرے کا ایک عزت دار حصہ بننے کے بعد اس کو ₹600 مہینہ واپس کرنا ہے یا ₹700 مہینہ واپس کرنا ہے, تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ وہ زیادہ پابند ہے اس بات کا کہ بڑا ٹائکون, بڑا بیپاری, بڑا لون لینے والا جو کھا جاتا ہے اس لون کو, جو اس ملک کے تمام لوگوں کو ناسور بن کر چوس رہا ہے, وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے وہ ٹھیلے والا جو اس بات کو کوشش کرتا ہے روزانہ پیسے جمع کرنے کی کہ اس کو مہینے کے آخر میں اس مائکرو فائنینسنگ کے ₹600 واپس کرنے. تو یہ تو تجربہ ہے ہمارا. یعنی کہ یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے کہ صرف گورننس کی ہی پرابلم ہے اگر ہم کہیں تو اس کو؟ یہ اپروچ کی کنسسٹنسی کا فرق ہے, یہ کنسپٹ کا فرق ہے. یہ بات صرف اتنی ہے کہ آج تک ہم نے اس سوسائٹی کو سنبھالنے کے لیے بڑے بڑے امدادوں کی باتیں کی ہیں, چھوٹے امدادوں کی طرف دھیان نہیں دیا. اگر دیکھا جائے تو ایک سیگمنٹ مائکرو فائنینسنگ ہے, تھوڑا اس کو امپروو کریں تو ایس ایم ای فائنینسنگ ہے, اس کو اور امپروو کریں تو پھر جا کر کے کہیں وہ بڑی فائنینسنگ میں آتا ہے. اور اس ایسپیکٹ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جو رورل طبقہ ہے اس کو ایگریکلچر فائنینسنگ کی بھی سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم ان ایکٹیویٹیز پہ دھیان دے رہے ہیں کہ ہمیں سیونگز کرنی چاہیے, اپنی کنڈیشنز کو امپروو کرنا چاہیے, اس سے آگے بڑھ کر انویسٹمنٹس کرنی چاہیے, ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز آتی ہیں. اسی طرح ایک بہت ہی اچھی انویسٹمنٹ جو کہ اللہ کے نزدیک بھی بڑی محبوب ہے, اور وہ ہے فلنتھراپی اینڈ چیریٹی. اور اس سے ہم سوشلائزنگ, اس سے ہم معاشرے کو سنبھال سکتے ہیں. اف یو آسک می, آپ ذرا دیکھو کہ اس وقت ہیلتھ کنڈیشنز کتنی ڈیٹوریٹڈ ہے, کتنا برا حال ہے. غریب علاج نہیں کرا سکتا, غریب تو گویا اگر بیمار ہو تو وہ مر جائے, اور وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلا سکتا, وہ ان فیسوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ان کتابوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. کیسا عجیب سا کمپیریزن ہے کہ ایک یلو اسکولز ہیں, ایک بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پڑھا سکتا ہے, وہ اپنے بچے کو ملک سے باہر بھی بھیج سکتا ہے. اسلامی معاشرہ اس بات کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم معاشرے کو اتنے بڑے لانگ گیپ پہ, ہیو اینڈ ہیو ناٹ کے گیپ پہ لے کے جائیں. ایک بہت امیر ہے اور بیچ میں ایک
طبقہ ہے جو پھر ایک بہت غریب آ گیا, اور ایک بہت امیر اور غریب کے درمیان جو ایک بہت بڑا مارجن ہے, وہ گیپ دن پر دن وائڈن ہوتا جا رہا ہے. میری نظر میں, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اسلامک فائنینسنگ اور اسلامک مائکرو فائنینسنگ ایک بہت بڑا چیک ہے پاورٹی کا, اور جو ہماری پلسز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں بلو پاورٹی لیول جا کر کے, اس کو ہم امپروو کر کے آہستہ آہستہ یہ لانگ ٹرم مائکرو فائنینسنگ اینڈ شارٹ ٹرم مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے امپروو کر کے وہاں پر لا سکتے ہیں. تو مطلب سر میں یہ اسٹیٹمنٹ کہہ سکتا ہوں کہ جو مائکرو فائنینسنگ ہے یہ اس گیپ کو ختم کر سکتی ہے. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی دو بات نہیں ہے. اور اگر اسلامک مائکرو فائنینسنگ کی طرف, مائکرو فائنینسنگ صرف مائکرو فائنینسنگ کی بات نہیں ہو رہی, مائکرو فائنینسنگ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے گا 36% انٹرسٹ, 40% انٹرسٹ. ہمارے ملک میں بھی مائکرو فائنینسنگ بڑے ہیوی انٹرسٹ پہ ہو رہی ہے. میں آپ کو پہلے جیسے کہہ چکا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ ₹1,00,000 دے دیں, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کہ وہ آپ کو 36% اور 40% کی فائنینسنگ جو ہے اس کی ریٹرنز دے گا انٹرسٹ اتنا لگا کے. اسلامک مائکرو فائنینسنگ ایک ایسا سیکیور ماڈل ہے جو ہر جگہ اس بات کو پروف کر رہا ہے کہ اس کے جو سیگمنٹس ہیں اور اس کے طریقہ کار ہیں, اس کی ڈیٹیلز پہ تو عمر بھائی بتائیں گے کہ اس کی کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, لیکن ایک سطحی طور پہ اگر دیکھا جائے, ایک لے مین کی حیثیت سے اگر میں محسوس کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرے پرابلمز کا ریڈریسل, میری غربت کا, میری پریشانی کا, میرے کاروبار کے بگڑ جانے کا اگر کوئی ریڈریسل ہے تو وہ ایک عزت دار طریقے پہ اسلامک مائکرو فائنینس ہے. کیوں؟ وہ مجھ کو ایسٹ بیسڈ اکنامی پہ لے کے جاتا ہے, وہ مجھے میری چیزیں لے کر دیتا ہے, مجھے اس بات پر کرتا ہے کہ میں کاروبار کروں, میں کماؤں اور کما کر واپس کروں اور ایک عزت دار معاشرے میں رہوں, ایک عزت دار شہری بنوں, ایک عزت دار بزنس مین بنوں. میں تو اپنی ایکٹیویٹیز کی بات ایک بزنس مین کے پوائنٹ آف ویو سے کروں گا, چاہے چھوٹا بیپاری ہو چاہے بڑا بیپاری ہو. فائنینسز کی شارٹیج ہر جگہ آتی ہے, اور جو فائنینسز کی شارٹیج آتی ہے اس کے عزت دار طریقے جو ہیں وہ ایز اے ہول اسلامک فائنینسنگ ہے, اور اسلامک فائنینسنگ میں سب سے اچھا ریڈریسل وہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ. یعنی کہ یہ مائکرو فائنینسنگ جو ہے ہم پاورٹی لائن سے اوپر جا سکتے ہیں یا کسی طرح بریک کر سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا قصور معاشرے کی ناخرابی اور پاورٹی پہ جانا, اس کا مین مقصد ہی ہم نے اسلامک فائنینس کی طرف دھیان نہیں دیا. ہم ربا کی طرف جا رہے ہیں, ہم انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں, جو ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی کبھی معافی نہیں, جس کے لیے انسان کو ہمیشہ جلنا ہوگا. اور اسلامک فائنینسنگ ایک ایسا ہے جس میں انسان کا ضمیر بھی مطمئن, اللہ بھی خوش, اور ہمارا ملک بھی خوشحالی کی طرف. پاکستان کی نجات, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اسلامک فائنینسنگ پہ کام کرنا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر جو چھپا ہوا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ میکرو تو سب جانتے ہیں, مائکرو کو کسی نے نہیں جانا. ہمیں مائکرو کی بات کرنی ہے. We have to discuss and talk about micro and promote it, and that has to be not every micro, but it has to be Islamic microfinance. Islamic microfinance. سر اسی کے ساتھ عظیم صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہمارا پاورٹی لیول ہے that is somewhere about 37.5%. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا مائکرو فائنینس جو جیسا سر نے ابھی ہم سے ڈسکس کیا, کیا مائکرو فائنینس جو ہے وہ چلے اگر پاورٹی لیول سے اوپر نہیں تو کیا پاورٹی لیول کو ادھر ہی روک سکتا ہے, کم از کم روک تو سکتا ہے؟ اصل میں عتیق صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بتایا. مائکرو فائنینس ایک بہت یوزفل ٹول ہے پاورٹی لیول کو کنٹرول کرنے کا, لیکن بیئر ان مائنڈ وہ جو لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہے دے آر ناٹ آل ون کیٹیگری آف پیپل, یعنی آپ ان کے اندر بھی سیگمنٹیشن ہے. کیونکہ ایک جو بندہ ہے جو کہ بالکل ایبجیکٹ پاورٹی, یعنی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, کانٹ ڈو اینی تھنگ. اب آپ اس کو ویسے انہوں نے مثال دی ٹھیلا بھی لگا کے دیں گے, وہ ٹھیلا نہیں چلا سکے گا. ٹھیک ہے, ہاں یقیناً ایک سیگمنٹ ہے جو کہ جن کو اگر جیسا آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ تھوڑا سا بھی ان کو سپورٹ مل جائے تو دے کین ڈو اے لاٹ آف گروئنگ. سو یس ڈیفینیٹلی دیر از ون سیگمنٹ ہو اف پرووائڈیڈ ود دا رائٹ لیول آف سپورٹ انشاءاللہ گرو کر جا سکتے ہیں. لیکن جو بالکل نیچے کے لوگ ہیں ان کو, ایز وی سیڈ ان دا بگننگ, اٹ مے ناٹ بی مائکرو فائنینس دیٹ دے نیڈ, کیونکہ دس ہیز بین ٹرائیڈ ان ادر کنٹریز کہ بھائی ان کو آپ نے پیسہ تو دے دیا, لیکن اگر وہ اس کو پروڈکٹیو یوز پہ نہیں لگا سکیں گے تو نہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے نہ معاشرے کا فائدہ ہو رہا ہے. بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ برنگ دیم اپ ٹو اے لیول ویئر دے کین دین سسٹینبلی بی گیون منی. یہ جو ایبجیکٹ پاورٹی کی اگر بات کریں تو ان کو اوپر لانے کے لیے کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ اب ان کے لیے تو مثال کے طور پہ شریعت میں تو سب سے آسان یہ ہے زکوٰۃ کا آپ کو آپشن ہو گیا ان کے لیے اسپیسیفکلی. دیز پیپل ڈونٹ ہیو فوڈ ٹو ایٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو زکوٰۃ کا آپشن آ گیا. میڈیکل ایشوز جو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے میڈیکل ایشوز ہیں, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, دے آر لاسٹ. لٹرلی آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, یو ول فائنڈ پیپل ہو ڈونٹ, یعنی وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کیا کریں. تو یہ تو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوئی نا. یہ تو اگریڈ. سو اگین
bottom line is جہاں اگر ہم assume کریں کہ state is not fulfilling its responsibility, جیسے انہوں نے schools کی مثال دی, you have different types of school, haves and have nots کی gap اتنا بڑھتا جا رہا ہے. Fine, maybe there is a bottom level that is the responsibility of the state, but till the state does something about it, ٹھیک ہے, we as individuals can do what we can. ٹھیک ہے, اگر ہم ہمارا زکوٰۃ صحیح سے نکالیں, صحیح سے ڈسٹریبیوٹ کریں, ہم وراثت کا ایلیمنٹ صحیح سے ہینڈل کریں, تو آٹومیٹکلی ول بی ایٹ لیسٹ پرووائڈنگ سم لیول آف ول ناٹ بی سالونگ دا پرابلم, کیونکہ وہ ایک لیول تو ہم لوگ اوپر کچھ کر ہی لیں گے نا, کچھ تو بہتری آئے گی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا بیچ میں اگر آپ اجازت دیں, کہ پیرانی صاحب نے جو بات کی نا کہ ایک لیول آتا ہے جس پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, میں اسے ایگری نہیں کروں گا. دیکھیے پورسٹ آف دا پور کی بات ہم کر لیں, وہ ہمیشہ پورسٹ آف دا پور رہے گا, اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ کھانے کی عادت ہو گئی. وہ کام نہیں کرے گا. آپ کو کام پہ لانا ہے تو اس کو عادی بنانا ہوگا کہ تمہیں اسلامک مائکرو فائنینسنگ کے تحت یہ پیسہ دیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ریٹرن بھی کرنا ہے, کام کرو, گھر بیٹھ کے نہیں کھاؤ گے تم. اس کو پتا ہوتا ہے جی رمضان شریف آ رہے ہیں, اب مجھے اتنی زکوٰۃ آ جائے گی, چلو بھائی پورے سال کا اس نے حساب بنا کے رکھا ہوا. پورسٹ آف دا پور جو ہے نا پیرانی صاحب معاف کیجیے گا, وہ ساری زندگی پورسٹ آف دا پور رہے گا. دنیا میں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے نہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا اب اس موضوع کو ٹیکنیکل سائڈ پہ لے جاؤں گا. بہت صحیح بات, آپ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. دیکھیں جب ہم مائکرو فائنانس کرتے ہیں تو ہمیں اس میں 2 ٹیکنیکل لیئرز بنانی ہوتی ہیں, اور مائکرو فائنانس کے ٹارگٹس جب ہم اسٹیبلش کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس وقت جو ٹارگٹ سیٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ ہوتی ہے. 2 بڑی کیٹیگریز ہم کرتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں اسکلڈ پور, ٹھیک ہے, اور ایک کو ہم کہتے ہیں پورسٹ آف دا پور. ٹھیک ہے, یہ 2 کیٹیگرائز ہم عام طور پہ کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کی نیڈس اور معاملات ڈفرینٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مائکرو فائنانس میں وین سمبڈی نیڈس فائنانس, تو فائنانسنگ کی کیٹیگری 2 قسم کی ہیں. ایک سائڈ پہ آپ دیتے ہیں پروڈکٹیو فائنانسنگ اور ایک سائڈ پہ دیتے ہیں کنزمپشن فائنانسنگ. کنزمپشن فائنانسنگ یہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت بھوکا مر رہا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ کاروبار کرو, اس پیسے کو کھانا مت. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. You need a combination there. Now what sort of combination you need? On one hand, you need to take care of the immediate food needs, immediate health needs, immediate education needs. Second side, you need to develop the required skill set. آپ کو اس کا skill set بنانا پڑے گا. آپ اس آدمی کو صرف پیسہ دیں, اسکل نہ دیں, صلاحیت نہ دیں, سکھائیں نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. So then you have to combine the microfinance with the vocational training. The balance of both, with the right? Education, vocational training. کچھ آپ اس میں صلاحیت ایڈ کریں, اس کو بیسک ٹریننگ دے, تھیلا بھی لگانا ہے تو مال کیسے لے کے آنا ہے اور مال کو کیسے حفاظت سے رکھنا ہے, کتنے دن کا مال لے کے آنا ہے اور کتنے دن میں مال ضائع ہو جاتا ہے, یہ چیزیں سکھائے بغیر آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو آپ اندھے کنویں میں پھینک رہے ہیں پیسے. تو پورسٹ آف دا پور کو چھوڑا نہیں جا سکتا, بٹ فار دیم یو نیڈ اے کمبینیشن آف نمبر 1 مائکرو فائنانس, نمبر 2 اسکل سیٹ جس کے لیے آپ ایجوکیشن دیں گے, ووکیشنل ٹریننگ دیں گے, کچھ اس کو ایجوکیٹ کریں گے. نمبر 3 ٹو سم ایکسٹینٹ یو نیڈ ٹو فلفل دیئر کنزمپشن نیڈز ایز ویل. اب اس کے لیے یا تو آپ قرض حسنہ دیں گے کہ بھائی کھائے گا بھی تو صحیح نا وہ, ورنہ کیا ہوگا کہ جتنے پیسے آپ نے دیے وہ اسی میں سے یوٹیلائز کرتا جائے گا اور پے بیک کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ سوال تو یہاں پر پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ لرننگ, یہ ٹیچنگ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمیں دے سکتا ہے؟ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اس کے بعد میں بات کمپلیٹ کروں گا. اس کے ساتھ ایک اور انالیسز ہے. جب ہم انالیسز دیکھتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ہم انالائز کرتے ہیں کہ جو لوگ 37% پاورٹی لائن سے نیچے آج ہیں, ان کی میجورٹی جو پاورٹی لائن سے نیچے گئی وہ کیوں گئی, تو اس کے جو سرویز ہیں وہ یہ انالائز کرتے ہیں کہ ان میں سے 19% سچویشنز بیکاز آف ہیلتھ اینڈ ڈیتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک فیملی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہی ہے مگر بھوکے نہیں مر رہے, کیونکہ گھر کا جو کمانے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ کما کے کھلا رہا ہے. ایک اسٹیج آتا ہے کہ وہ فرد یا تو بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یا فیملی میں کوئی اور فرد جو ہے وہ بری طرح بیمار پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جتنی آمدن ہے اس سائڈ پہ لگ جاتی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. دیکھیں اسلام ایک بینوویلنس سسٹم کی بات کرتا ہے. اسلام ایک جسے کہتے ہیں کفالت باہمی کے نظام کی بات کرتا ہے. If we cannot have that system implemented by the state, then we need at least micro تکافل sort of products, جس میں ہم اس کی ہیلتھ اور
لائف کی فیسلٹیز جو ہے تکافل فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر سکیں, کیونکہ اسٹیٹ جب تک یہ نہیں کر سکتی وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے کمپلیٹ سسٹم. تو جس کمپلیٹ سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں مائکرو فائنانس ایز اے سنگل ٹول کین نیور ورک. جو اسی لیے جو اچھے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹریننگز بھی کرتے ہیں, وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرتے ہیں, وہ مائکرو تکافل کی پروڈکٹس بھی لاتے ہیں, مائکرو انشورنس کی پروڈکٹس بھی انشورنس کو حرام ہونے کی وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں, ورنہ وہ اسلامک انشورنس کی پروڈکٹس بھی ساتھ میں لاتے ہیں. یہ ایک پورا کمبینیشن ہوتا ہے. دیکھیں آپ کسی آدمی کو صرف پیسے دے کے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ سائیکل سے باہر آ جائے گا. ممکن ہے کہ وہ اس سائیکل سے باہر کبھی نہ آ سکے, اور آپ جتنے پیسے دیتے جائیں وہ ڈوبتے جائیں. آپ کو پیسے اندھے کنویں میں نہیں پھینکنے ہیں, آپ کو اس کو اسکل سیٹ دینا ہے, اس کو فیسلٹیز دینی ہے, اس کو بزنس میں فیسلیٹیٹ کرنا ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے. بہت سارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جو ہیں, میجورٹی اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو وہ گروپ بیسس پہ کام کرتے ہیں. اس میں گروپ میوچول گارنٹی بھی کرتا ہے, گروپ میوچول ایجوکیشن کا کام بھی کرتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کام کو کیسے کرنا ہے. اچھے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ایسے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل انہوں نے جو چیزیں کی اس کے لیے انہوں نے چینلنگ بھی کی. چینلنگ سے مراد یہ کہ اب ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ تم کچھ اگا لو, تھوڑی اس کے پاس زمین تھی, آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب اس کے مال کو مارکیٹ تک ایکسس دینے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ وہ پھر لوٹ جائے گا, آڑتی اسے آگے بیچ میں لوٹ لے گا پھر سے. صحیح ہے. تو آپ کو یہ پورا چینل بھی کرنا پڑے گا, ایک چین پوری سورسنگ. اسی طرح پرچیز سائٹس پہ بھی سورسنگ کرنی پڑے گی, ایک پوری چین ڈیولپ کرنی. تب جا کے آپ کے اس کا افیکٹ. مائکرو فائنانس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ لوگوں نے مائکرو فائنانس اس کا نام سمجھا کہ لون دے دو, اور لوگ لون لے کے, برا مت مانیے, یہاں پہ ہمارا کلچر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جس طرح بڑا آدمی لون لے کے بھاگتا ہے اسی طرح چھوٹا آدمی بھی لون لے کے بھاگتا ہے. سمجھ میں ان کی اتنا ہی ایسا ہوا ہے اس ملک میں. بہت ڈیفالٹس کنونشنل مائکرو فائنانس میں بعض دفعہ ڈیفالٹ سگنیفیکنٹ ہوئے ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ ڈیفالٹ, ایڈمن کاسٹ, یہ سب چیزیں لوڈ کرتے ہیں تو آپ 40% انٹرسٹ لگا رہے ہوتے ہیں. یہی چیز اگر گورنمنٹ کے اس میں رول میں آ جاتی, یعنی کہ اگر گورنمنٹ اس چیز کی ذمہ داری لے لیتا, شروع میں جو ہم لوگوں نے سوال کنسٹرکٹ کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ کیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی, کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ مائکرو فائنانس کو انشور کرے. اسلامی ریاست میں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, رہے گی. کیا ہماری حکومت اس وقت ان اصولوں کو فالو کر رہی ہے؟ ہم پوری طرح نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت کچھ میجرز لیتی ہے, کچھ ایسے پروگرامز ہیں, مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک پروگرام ہے, اس میں مائکرو فائنانس کا ایلیمنٹ بھی ہے اور اس میں فیملی سپورٹ انکم کا ایلیمنٹ بھی ہے. اسی طرح رورل سپورٹ پروگرامز ہیں ہماری گورنمنٹ کے جو کہ نارملی فورن فنڈڈ ہیں لیکن رورل سپورٹس پروگرام ہیں. ان میں جو بڑی خامی ہے, میں پرسنلی اس بات پر پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہم دین سے ہٹ کے کریں, مثلا انٹرسٹ بیسڈ پہ اگر آپ ان سارے کاموں کو کریں تو اس میں برکت ہونی بھی مشکل ہے اور آپ ایک آدمی کے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں. اسی چیز کو اگر آپ ایک اچھے طریقے سے کریں, جائز طریقے سے کریں, ان ساری چیزوں کا جن کا ہم نے ذکر کیا ان کے ساتھ ایک سائیکل بنا کے کریں تو بہت فرق پڑے گا. لیکن سر یہ اگر 2 پروجیکٹ آ بھی گئے تو یہ اتنے سکسیسفل تو نہیں ہوئے نا ہمارے گورنمنٹ پروجیکٹ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ سائیکل جو میں نے عرض کیا, دیکھیں آئسولیشن میں اسلامک مائکرو فائنانس آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتا اگر ہمارے معاشرے میں چور بازاری جاری رہے, ہمارے معاشرے میں ذخیرہ اندوزی جاری رہے, ہمارے معاشرے میں اگر انہیریٹنس کا کام نہیں ہو رہا, زکوٰۃ پراپرلی تقسیم نہیں ہو رہی, تو دیکھیں انڈیویجول ایفرٹس انڈیویجولز کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن سسٹم چینج نہیں کر سکتے. سر اس کنڈیشن میں تو پھر اسلامک فائنانس بھی یہ کام نہیں کر سکتا اگر مائکرو یہ فائنانس بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ اسلامک فائنانس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے لیے اسلامک فائنانس کچھ نہیں کر رہا, لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اسلامک فائنانس اس کے لیے ایک قدم ہے. اسلامک اکنامک سسٹم صرف اسلامک فائنانس یا اسلامک مائکرو فائنانس یا اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس کا نام نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے. وہاں پر آپ کے وزیر اعظم کا اور صدر کا کچن بھی محدود ہونا چاہیے, وہاں پر ان کے خرچے بھی محدود ہونے چاہیے. یہ سسٹم وہ ہے جہاں پر ہمارے آئیڈیل حضرت عمر جیسے حکمران ہیں. آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سسٹم میں سے ایک اچھی چیز اٹھائیں تو یقیناً وہ اچھی چیز ہے,
لیکن وہ سسٹم پورا چینج نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس سسٹم کے چھوٹی باقی ساری ایسپیکٹس چیزیں تبدیل ہوں گی، باقی ایسپیکٹس کو بھی تبدیل نہ میں آپ کی بات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمر بھائی میں نے آپ کی ساری باتوں کا ایگری کیا اور میں مانتا ہوں آپ اتھارٹی ہیں ان چیزوں پہ. مانا اس بات کا کہ ہم لوگ کرونیکلی کرپٹڈ نیشن ہو چکے ہیں، اب بہت برا حال ہے ہمارا، لیکن یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. جو ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ڈیزرونگ وہ ہوتا ہے جس کو ہم امداد کر کے اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسا ڈیزرونگ ہے جو کچھ کرتا تھا، کرنا چاہتا ہے، تو اور کرنے کے لیے اس کو کوئی فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اس پر میں نے مستقل بات کی کہ وہ ایک سب سے اچھا طریقہ جو ہے آپ سب ایگری کریں گے وہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہمارے یہاں کا یوتھ جو اس ملک میں پڑھ لکھ کر کے تیار ہو کر آتا ہے اس کے پاس جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے. جب اس کے پاس جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ دوسرے ملک جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے اگر اس کو روکنا ہے اور اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسلامک مائکرو فائنینسنگ میں لے کر آئیں. آج کا تیار ہوا یوتھ کل کا انٹرپرینور بن سکتا ہے، اور وہ چھوٹا انٹرپرینور 10 آدمیوں کو امپلائی بھی رکھ سکتا ہے. اور یہ وہی والی بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں. اور وہ جب کل تیار ہو کے انٹرپرینور چھوٹا بنے گا تو کل کو وہ بڑا انٹرپرینور بھی بن سکتا ہے. بات وہیں آ جاتی ہے نا جہاں میں کرتا ہوں ہمیشہ ٹیمپٹیشن کی. تو میں اس بات کو زور دے کے کہوں گا کہ ہمارے ملک کا ایک ہی ذریعہ ہے اکنامک ریڈریسل کا. بات پہلے بھی کہی، ابھی بھی کہی، اور اس پر میں پورا زور دے کے کہتا ہوں، وہ ہے اسلامک مائکرو فائنینسنگ سسٹم، اینڈ دیٹ وی ہیو ٹو ڈسکس. بالکل سر. اب بس ٹائم کی قلت کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سوال جو جلدی سے آپ لوگ مجھے 2 پوائنٹ بتا دیں گے کہ اگر فی الوقت بولوں میں تو کون سا ایک سٹیپ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکے ہماری سوسائٹی میں؟ یعنی کہ ایک ایسا کوئی سٹیپ جو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ اس وقت امپلیمنٹ کر سکیں اور فی الوقت ہمیں جس کی ضرورت ہے جو غربت کا ایکچولی خاتمہ سٹارٹ کر دے. میں نے تو مستقل ایک ہی بات کی ہے، وہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ سسٹم. میں اس پہ زور دوں گا اور پھر یہی کہوں گا آپ سے کہ میری گزارش یہی ہے تمام لوگوں سے کہ وہ آگے آئیں اور اسلامک مائکرو فائنینسنگ سسٹم کو آگے بڑھانے. عظیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس میں اگر ایک سٹیپ جلدی سے میں پوچھوں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا پرسنل ویو یہی ہوگا کہ اگر ہم صرف زکوٰۃ اور وراثت کے 2 ایلیمنٹ، صرف 2 ایلیمنٹ، ماشاءاللہ اسلامک بینکنگ آلریڈی سود کے خاتمے پہ تو محنت کر ہی دی ہے، تو وہ الحمدللہ وہ اپنا کرتے رہیں. لیکن اگر یہ زکوٰۃ کا ایکوریٹ اپروپریٹ اینڈ افیکٹو ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ، کلیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن، اینڈ سیکنڈلی دی افیکٹو اینڈ اپروپریٹ ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس. بالکل سر. 1 لاسٹ پوائنٹ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ایٹ لیسٹ غربت کا خاتمہ سٹارٹ کر لیں گے ہم آج سے. دیکھیں میں نے جو چیز ایک شروع میں تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سارے اچھے ٹولز جو ہیں ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور بری چیزوں کا اچھا استعمال بھی شاید ہو سکتا ہو. بات یہ ہے کہ نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اصولوں میں سے 1 یا 2 کو اٹھانے کی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے پورے سسٹم کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس سے ملتے ہیں. ان اصولوں میں یقیناً مائکرو فائنانس بھی اہم ہے، یہ دونوں بھی اہم ہے، اور ساتھ میں کہوں گا کہ تجارت کے وہ اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، آبویسلی یہ 2 باتیں تو آ گئیں، تیسری بات وہ ہے کہ تجارت کے اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، جس میں ذخیرہ اندوزی بھی منع ہے، جس میں دھوکہ دہی بھی منع ہے، جس میں جھوٹ بول کے اور غلط قسم کی مارکیٹنگ کر کے چیزیں بیچنا بھی منع ہے، وہ اگر تجارت کے اصول آپ فالو کر لیں تو ان چیزوں کے ساتھ مل کے یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بن جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ لوگ کی ماشاءاللہ نالج، میں بھی کافی مستفید ہوا اس چیز سے. تو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم لوگ ایک پاورٹی لیول سے اپنی عوام کو یا ان لوگوں کو ایون دا ایبجیکٹ پاورٹی لیول ہم لوگ اس کو بھی کس طرح ہم اس کا ریڈریسل کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ کس طرح مائکرو فائنینسنگ ہمارے معاشرے میں ہیلپ فل ہوگا، کس طرح وراثت یا ہیریٹیج یا ہیریٹنس کی ہم لوگوں نے بات کی تو وہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ٹولز ہیں ان سب کا صحیح استعمال تب ہوگا جب ہم اس چیز کو انصاف سے کر سکیں، جب ہم اس چیز کی انشورٹی دے سکیں کہ یہ سارے ٹولز ہم صحیح چیز میں استعمال کریں گے، نہ کہ غلط چیز میں. ملتے ہیں اگلے شو میں آپ لوگ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands.
the ground to realize my children's dream, supporting the family with my own means, with stability, a bit of luxury, a secure future for them, and a fully rewarding life for me, just the way I planned for it.